السلام علیکم پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایک ایسا شخص جو کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، جس کے پاس کوئی دولت یا بادشاہت نہیں تھی، وہ کس طرح دنیا کا سب سے کامیاب اور بااثر انسان بن گیا؟ کیسے ایک یتیم بچہ جس نے بچپن میں والدین کو کھو دیا اور وہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بن گیا؟ کیسے ایک نوجوان جو نہ کسی قبیلے کا سردار تھا نہ کسی سلطنت کا وارث، مگر پھر بھی اس کی سچائی، دیانتداری اور اعلیٰ کردار نے اسے مکہ کے سب سے معزز اور قابل اعتماد انسان بنا دیا؟ ایسا کیا تھا کہ عرب کے سب سے چالاک، تجربہ کار اور طاقتور سردار بھی اس کے فیصلوں پر بھروسہ کرتے تھے؟ کیا وجہ تھی کہ لوگ اپنی قیمتی امانتیں اور اس نوجوان کے سپرد کر دیتے، اور حالانکہ اس وقت دھوکہ دہی اور خیانت عام تھی؟ کیوں دشمن بھی اس کی سچائی کی قسمیں کھاتے تھے مگر پھر بھی اس کی مخالفت کرتے تھے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسی ہستی کی جس کی زندگی کا ہر لمحہ صداقت، دیانت اور امانت کا نمونہ ہے۔ ایک ایسا نوجوان جس کی پہچان صرف اس کے اخلاق، ایمانداری اور سچائی کی وجہ سے ہوئی۔ ایک ایسا شخص جسے دنیا نے الصادق الامین کے القابات دیے اور جس کا کردار بھی آج بھی پوری انسانیت کے لیے روشن کا مینار ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سی خوبیاں تھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں سے ممتاز کرتی تھیں، اور وہ کون سے اصول تھے جن پر چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دل جیت لیے، اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے مشیر راہ ہے۔ تو چلیے وقت کے پردے کو ہٹاتے ہیں اور جھانکتے ہیں اس مقدس ہستی کی زندگی میں جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے سب سے عظیم مثال ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی ہستی کی جن کی جوانی ہی نہیں بلکہ پوری زندگی صداقت، دیانت اور اعلیٰ کردار کی روشن مثال ہے۔ وہ ہستی جنہوں نے دنیا کے سب سے عظیم اور بابرکت مشن کی بنیاد رکھی، مگر ان کی پہچان نبوت سے پہلے بھی سچائی، ایمانداری اور امانت تھی۔ مکہ کی گلیوں میں ایک ایسا نوجوان پروان چڑھا جو اپنی سیرت و کردار میں سب سے منفرد تھا۔ یہ وہ دور تھا جب عرب معاشرہ بدعنوانی، ناانصافی اور جھوٹ سے بھرا ہوا تھا۔ تجارتی منڈیوں میں دھوکہ عام تھا اور طاقتور کمزور کا حق چھین لیتے اور جھوٹے وعدے روز کا معمول تھے۔ مگر انہی حالات میں ایک ایسا نوجوان ایسا تھا جو ہمیشہ سچ بولتا تھا اور وعدہ پورا کرتا تھا، اور ہر حال میں انصاف کو ترجیح دیتا تھا۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ سچ ہوتا، اس کے کردار میں کوئی کمی نہ تھی، اور اس کی ایمانداری ایسی تھی کہ لوگ اپنی قیمتی چیزیں اس کے سپرد کر دیتے، اور کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ کبھی خیانت نہیں کرے گا۔ یہ نوجوان کوئی اور نہیں تھا بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ وہ نہ صرف اپنے خاندان میں بلکہ پورے مکہ میں اپنی دیانتداری کی وجہ سے مشہور ہو چکے تھے۔ لوگوں نے الصادق یعنی سچ بولنے والا اور امین یعنی امانت دار کہہ کر پکارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور کبھی کسی کا حق نہیں مارا۔ یہی خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں سے ممتاز کرتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ جب بھی کسی بڑے فیصلے یا جھگڑے کا وقت آیا تو اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہمیشہ عدل و انصاف پر مبنی ہوگا۔ تو یہی صداقت و دیانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت میں بھی نمایاں تھی۔ جہاں دیگر تاجر مال میں ملاوٹ کرتے تھے، قیمتوں میں دھوکہ دیتے اور جھوٹے وعدے کرتے، وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت کا اصول سچائی اور ایمانت داری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے وہی کرتے تھے اور کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لین دین کو باعث برکت سمجھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروبار تیزی سے ترقی کرتا گیا۔ یہی وہ روشن صفات تھیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے سرداروں اور عام لوگوں میں سب سے زیادہ ممتاز بنا دیا۔ یہی وہ کردار تھا جس نے نبوت سے پہلے دنیا کو بتا دیا کہ یہ شخص عام انسانوں جیسا نہیں ہے بلکہ دنیا کے لیے ہدایت اور روشنی کا مینار ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا ہر لمحہ ہمارے لیے سبق ہے۔ سچائی، دیانت اور امانت کو اپنا کر ہم بھی کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کا ہر لمحہ کردار اور بے مثال اخلاق کا آئینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عام نوجوانوں کی طرح فضول کاموں میں وقت ضائع نہیں کیا بلکہ ہمیشہ سچائی، دیانتداری اور عدل و انصاف پر قائم رہے۔ وہ زمانہ جب عرب کے بیشتر نوجوان کھیل کود، لڑائی جھگڑوں اور غیر اخلاقی سرگرمیوں میں مشغول رہتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے الگ نظر آتے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر طبیعت میں بچپن ہی میں وقار، سنجیدگی، اعلیٰ اخلاق موجود تھا، اور جیسے جیسے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑھتی گئی یہ خوبیاں مزید نکھرتی گئیں۔ مکہ کی سرزمین پر جہاں ظلم و زیادتی عام تھی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کی علامت تھے، اور کوئی بھی شخص چاہے امیر ہو یا غریب اگر کسی مشکل میں ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، کیونکہ یہ سب جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انصاف کریں گے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ایسا تھا کہ جو بھی آپ کے ایک سے ایک بار ملتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حسن اخلاق کا
گرویدہ ہو جاتا تھا۔ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر بھروسہ کرتے تھے کہ جب بھی انہیں کسی معاملے پر ثالث کی ضرورت ہوتی تو وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کرتے، اور آپ کی سچائی اور دیانتداری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ اپنی قیمتی اشیاء، سونا، چاندی اور دیگر امانتیں بلا خوف خطرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی خیانت نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہمیشہ نرمی، محبت اور حکمت سے بھرپور ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو ناحق تکلیف نہیں دی، کبھی کسی کا حق نہیں مارا، نہ ہی کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی کی، حتیٰ کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے خلاف باتیں کرتے، آپ ان کے ساتھ بھی شفقت اور صبر کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اسی بہترین اخلاق اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق یعنی سچ بولنے والا اور الامین امانت دار کے القابات دیے گئے۔ یہ القابات صرف ایک رسمی شناخت نہیں تھے، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال کردار اور پاکیزہ سیرت کی حقیقی عکاسی کرتے تھے۔ اس وقت کا پورا مکہ جانتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات کہیں گے وہ حق اور سچ پر مبنی ہوگی، اور جو وعدہ کریں گے اسے ہر صورت پورا کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج کے دور میں جب سچائی اور دیانتداری کم ہوتی جا رہی ہے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کو اپنانا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم سچ بولیں اور وعدہ پورا کریں اور ایمانداری کے اصولوں پر چلیں تو ہم نہ صرف کامیاب ہو سکتے ہیں بلکہ دنیا میں عزت و مقام بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ لوگوں کی امانتوں کے محافظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کی بے مثال تاریخ۔ مکہ کی سرزمین پر جب دھوکہ دہی، بددیانتی اور خیانت عام تھی، اس وقت ایک ایسا نوجوان تھا جو پورے شہر میں امانت داری، دیانت کی مثال بن چکا تھا۔ وہ نوجوان کوئی اور نہیں تھا بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کے عالم یہ تھا کہ لوگ اپنی قیمتی اشیاء، سونا، چاندی اور دیگر مال و دولت بلا خوف و خطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خیانت نہیں کریں گے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ عرب کے لوگ تجارت اور کاروبار میں ماہر تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دھوکہ دہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کے امانت میں خیانت نہیں کی۔ اگر کوئی شخص آپ کے پاس کوئی چیز رکھواتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسی حالت میں واپس کرتے جیسے وہ دی گئی تھی۔ اگر کوئی شخص لمبے عرصے کے بعد اپنی امانت لینے آتا تب بھی وہ چیز محفوظ اور جوں کی توں ہی ہوتی۔ اس قدر دیانتدار شخص کو اہل مکہ نے خود الامین یعنی سب سے زیادہ ایمانت دار کا لقب دے دیا تھا۔ تو یہ بات صرف عام لوگوں تک محدود نہیں بلکہ مکہ کے بڑے سردار، رئیس اور تاجر بھی اپنی قیمتی اشیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت کے طور پر رکھواتے۔ حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دشمن بن گئے، وہ بھی جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیانت نہیں کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی کسی کو اپنی چیز رکھوانے مضبوط محفوظ رکھوانی ہوتی، وہ بلا جھجک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری صرف امانتوں کی حفاظت تک محدود نہیں تھی بلکہ آپ تجارت میں بھی انتہائی ایماندار تھے۔ جب آپ کسی چیز کو بیچتے تو ہمیشہ اس کی حقیقی قیمت، اصلیت بتاتے، اور آپ نے کبھی کسی چیز کے نقص کو چھپا کر فروخت نہیں کیا، نہ ہی کبھی جھوٹ بول کر زیادہ نفع کمانے کی کوشش کی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروبار میں بے پناہ برکت تھی۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کرتا تھا وہ نہ صرف فائدے میں رہتا بلکہ مطمئن بھی رہتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کا سب سے بڑا امتحان اس وقت آیا جب مکہ سے ہجرت کر رہے تھے، اور اس وقت اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دین دشمن ہو چکے تھے، مگر پھر بھی ان کی امانتیں آپ کے پاس محفوظ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو دشمنوں کی امانتیں اپنے ساتھ لے جاتے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے خلاف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں چھوڑا اور انہیں حکم دیا کہ تمام امانتیں لوگوں کی امانتیں ان کے اصل مالکوں کو واپس کر دی جائیں۔ یہ اس بات کی سب سے بڑی مثال تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دیانتداری کسی بھی حالت میں بدلی نہیں جا سکتی، چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، چاہے اپنا شہر چھوڑ کر جانا پڑے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچائی اور ایمانداری ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دلا سکتی ہے۔ اگر آج کے معاشرے میں بھی ہم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، ایمانداری اور ایمانداری کو اپنائیں تو نہ صرف ہم خود ترقی کریں گے بلکہ پوری دنیا میں مسلمان ایک عظیم اور قابل اعتماد قوم کے طور پر جانے جائیں گے۔ یہی والا کردار تھا جس نے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی ایک مثالی شخصیت بنا دیا تھا۔ یہی وہ امانتداری تھی جو اسلام کی بنیادی اصولوں میں بھی شامل ہو گئی۔ آج بھی دیانتداری اور سچائی کو اپنانا ایک سچے مسلمان کی پہچان ہے۔ جب بھی کوئی شخص اعلیٰ کردار، بے مثال سچائی اور غیر متنازع دیانتداری کا حامل ہوتا ہے تو چاہے اس کے کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہو، اس کی خوبیوں کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔
یہی معاملہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا۔ مکہ کے سردار جو عرب کے سب سے زیادہ بااثر تجربہ کار تاجر اور سیاستدان تھے، وہ بھی اب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری اور اعلیٰ کردار کا قائل ہو چکے تھے۔ مکہ کے قریش قبیلے میں دولت، طاقت اور اثر و رسوخ سب کچھ تھا، لیکن وہاں وہ اعلیٰ اخلاقی اقدار کمزور پڑ چکی تھی۔ جن پر ایک مثالی معاشرہ قائم ہوتا، دھوکہ دہی، جھوٹ اور ظلم عام تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام برائیوں کے برعکس ایک ایسے کردار کے مالک تھے جو ان کے درمیان چمکتا ہوا ستارہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ کے بڑے سردار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی قسمیں کھاتے تھے۔ جب بھی کسی بڑے فیصلے کا وقت آیا تو اہل مکہ کی نظریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ